السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی اور عشق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی تو علم کے آفتاب و مہتاب تھے۔ اللہ تعالی نے ان کو بے پناہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا تھا۔ ایک دفعہ انگریزوں نے ان کی گرفتاری کا وارنٹ جاری کر دیا۔ حضرت 3 دن گھر میں رہے اور 3 دن بعد باہر نکل آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار میں 3 دن چھپے رہے تھے، لہذا 3 دن سے زیادہ میں اندر رہنا پسند نہیں کرتا، ایسا نہ ہو کہ قاسم نانوتوی سنت کے خلاف کوئی کام کر جائے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم اپنی بیواؤں کا نکاح کر دیا کرو۔ قرآن پاک میں بھی ہے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی کی ایک ہمشیرہ 90 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی کو پتا چلا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی ان کے پاس تشریف لے گئے۔ کچھ دن گزر گئے تو دوبارہ اپنی بہن کے پاس گئے۔ بہن، میں آپ کے پاس ایک بات کرنے آیا ہوں۔ بہن نے کہا، بتاؤ بھائی کیا بات ہے؟ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی فرمانے لگے کہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم بیواؤں کا نکاح کر دیا کرو۔ آپ میری اس بات کو مان لیجئے اور نکاح کر لیجئے۔ میں جانتا ہوں کہ اس عمر میں ازدواجی زندگی کی ضرورت نہیں، مگر قاسم نانوتوی کو سنت کی توفیق ہو جائے گی۔ بہن رونے لگ گئی۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے اپنی پگڑی کو اتارا، بہن کے قدموں پر رکھ دیا اور کہا کہ تیری وجہ سے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کی توفیق نصیب ہو سکتی ہے۔ چنانچہ 90 سال کی عمر میں اپنی بہن کا ایک اور نکاح کر دیا۔ کیسا دوستو عشق تھا، یعنی کیسا پیار تھا سنت سے۔ دوستو، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی جب حج پر گئے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی نے راستے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کچھ اشعار لکھے، وہ بھی آپ کو سناتا چلوں۔ امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید یہ کہ ہو سگان مدینہ میں میرا نام شمار، جیوں تو ساتھ سگان حرم کے تیرے پھروں، مروں تو کھائیں مجھ کو مدینہ کے مور و مار۔ اللہ اکبر۔ کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کی امید تو بہت ہیں، مگر سب سے بڑی امید یہ ہے کہ مدینہ کے کتوں میں میرا شمار ہو جائے۔ اگر جیوں تو مدینہ کے کتوں کے ساتھ پھرتا رہوں، اگر مر جاؤں تو مدینہ کے کیڑے مکوڑے مجھے کھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شدید محبت تھی، دل میں ایک آدمی آپ رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں آیا، یعنی محبت اتنی شدید تھی دل کے اندر۔ ایک آدمی آپ رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں آیا، اس نے سبز رنگ کا جوتا پیش کر دیا۔ حضرت رحمت اللہ تعالی نے وہ جوتا لیا، حضرت نے وہ جوتا تو لے لیا مگر اس کو گھر میں رکھ دیا۔ کسی نے بعد میں پوچھا، حضرت فلاں نے بہت اچھا جوتا دیا تھا، علاقے میں اکثر لوگ پہنتے ہیں، خوبصورت بھی بنا ہوا تھا۔ فرمایا، میں نے جوتا تو لے لیا تھا کہ اس کی دل جوئی ہو جائے، مگر پہنا اس لیے نہیں کہ دل میں سوچا کہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کا رنگ سبز ہے، اب میں اپنے پاؤں میں اس رنگ کا جوتا کیسے پہنوں؟ آپ رحمت اللہ تعالی حرم تشریف لے گئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی بہت نازک بدن تھے۔ ایک آدمی نے دیکھا کہ
کہ آپ رحمت اللہ تعالی ننگے پاؤں مدینہ طیبہ کی گلیوں میں چلے جا رہے ہیں اور پاؤں کے اندر سے خون رستا چلا جا رہا ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت جوتے پہن لیتے؟ فرمایا ہاں پہن تو لیتا، لیکن جب میں نے سوچا کہ اس دیار میں میرے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے تو میرے دل نے گوارا نہ کیا کہ قاسم اس کے اوپر جوتوں کے ساتھ چلتا پھرے۔ کیسے دیوانے اور پروانے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ہزار بار بشیوم دہن زمشق و گلاب، ہنوز نام تو گفتن بے ادبی آست۔ کتب بینی حسن نیت سے کیجیے۔ دوستو کسی شخص نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی سے سوال پوچھا کہ حضرت دین کی جو کتابیں آپ نے پڑھی وہی کتابیں آپ کے دوسرے ساتھیوں نے بھی پڑھی، لیکن اللہ تعالی نے جو مرتبہ آپ کو دیا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی نے عجیب جواب دیا کہ میرے ساتھیوں نے قرآن مجید کو اس نیت سے پڑھا کہ ہم معارف قرآن کو جان لیں اور حقائق قرآن مجید سے واقف ہو جائیں، اس لیے ان کو وہ حقائق تو مل گئے مگر وہ نعمت نہ ملی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کر دی۔ اس نے پوچھا حضرت یہ نعمت آپ کو کیسے ملی؟ فرمانے لگے کہ میں نے جب بھی قرآن کو پڑھا ہمیشہ اس نیت سے پڑھا کہ اے اللہ تیرا غلام حاضر ہے، تیرا حکم جاننا چاہتا ہے کہ جس کو یہ اپنی زندگی میں عمل میں لے آئے۔ سبحان اللہ، یہی چیز دوستو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 2.5 سال کے اندر سورہ بقرہ مکمل کی، حالانکہ عربی زبان تو ان کی مادری زبان تھی، اس لیے ان کو تو سرو و نحو کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ پھر 2.5 سال کیسے لگ گئے؟ معلوم ہوا کہ وہ حضرات ایک ایک آیت پڑھتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے، ادھر ان کی سورت مکمل ہوتی تھی اور ادھر ان کا عمل اس سورت پر مکمل ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر، 2.5 سال کے اندر سورہ بقرہ مکمل کی، 2.5 سال کے اندر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ علم دوست کی نظر ذات خدا پر نہ کہ وظیفہ پر۔ دوستو بھاولپور میں ایک نواب صاحب نے مدرسہ بنوایا۔ اس نے مقامی علماء سے کہا کہ عمارت تو میں بنوا دیتا ہوں مگر آباد کیسے ہوگا؟ علماء نے کہا کہ ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بتائیں گے، آپ انہیں لے آنا، مدرسہ چل جائے گا۔ اس نے کہا ہیرا تم ڈھونڈو، قیمت ہم لگائیں گے۔ نواب صاحب کو بڑا ناز تھا پیسے کا، چنانچہ جب عمارت بن گئی تو اس نے علماء سے پوچھا بتاؤ کون سا ہیرا ڈھونڈا ہے؟ کہنے لگے قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی۔ اس نے علماء سے پوچھا کہ حضرت کی تنخواہ کتنی ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ حضرت کی تنخواہ 4-5 روپے ہوگی۔ اس دور میں اتنی ہی تنخواہ ہوتی تھی۔ کہنے لگا جاؤ اور میری طرف سے حضرت کو 100 روپے ماہانہ کا پیغام دے دو۔ اب جس آدمی کو 5 روپے کی بجائے 100 روپے ملنا شروع ہو جائیں تو کتنا فرق ہے۔ چنانچہ علماء کرام بڑے خوش ہوئے کہ جی ہاں اب تو حضرت ضرور آ جائیں گے۔ دیوبند جا کر حضرت رحمت اللہ تعالی سے ملے۔ حضرت رحمت اللہ تعالی نے ان کی خوب خاطر تواضع فرمائی۔ پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے حضرت نیا مدرسہ بنایا ہے، آؤ وہاں تشریف لائیں۔ نواب صاحب نے آپ کے لیے 100 روپے ماہانہ مشاہرہ مقرر کیا ہے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا بات یہ ہے کہ میرا مشاہرہ تو 5 روپے ہے، اس میں سے 3 روپے میرے ذاتی خرچ کے ہیں،
اور 2 روپے میں غریبوں، مسکینوں، یتیموں میں خرچ کر دیتا ہوں۔ اگر میں وہاں چلا گیا اور 100 روپے تنخواہ ہو گئی تو میرا خرچہ تو 3 روپے رہے گا، اور باقی 97 روپے غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے مجھے سارا دن ان کو ہی ڈھونڈنا پڑے گا، اور میں پڑھا تو نہیں سکوں گا، لہذا میں وہاں نہیں جا سکتا۔ ایسی دلیل دی کہ ان علماء کی زبانیں گنگ ہو گئی۔ اسے زہد فی الدنیا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی کا استغناء قلب۔ دوستو، انسان جب استغنا کے کام کرتا ہے تو دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، جو آدمی مجھے محتاج سمجھ کر ہدیہ پیش کرے، میرا دل اس کا ہدیہ قبول کرنے کو نہیں کرتا، البتہ سنت سمجھ کر پیش کرے تو میں اسے ضرور قبول کروں گا۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے آ کر آپ رحمت اللہ تعالی کو ہدیہ پیش کیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے محسوس کیا کہ یہ تو احسان چڑھا کر ہدیہ دے رہا ہے، چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی نے انکار کر دیا، مگر وہ بھی پیچھے لگا رہا کہ حضرت قبول کیجئے، حضرت قبول کیجئے نا، حضرت مہربانی فرمائیں قبول کیجئے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی نے 2-4 دفعہ کے بعد اس کو سختی سے ڈانٹ دیا کہ نہیں، میں قبول نہیں کروں گا۔ جب اس نے دیکھا کہ چہرے پر جلال ہے تو پیچھے ہٹ گیا۔ جب مسجد سے باہر نکلنے لگا تو اس کی نظر حضرت رحمت اللہ تعالی کے جوتوں پر پڑی۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ حضرت رحمت اللہ تعالی جب باہر نکلیں گے تو جوتے تو پہنیں گے ہی صحیح، چنانچہ اس نے وہ پیسے حضرت رحمت اللہ تعالی کے جوتوں میں رکھ دیے۔ جب حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی مسجد سے باہر نکلے اور پاؤں جوتے میں رکھا تو اس میں پیسے تھے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی نے دیکھا اور مسکرا کر فرمایا کہ یہ وہی پیسے ہیں جو وہ آدمی ہدیے میں پیش کر رہا تھا، پہلے سنا کرتے تھے اور آج آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جو انسان دنیا کو ٹھوکر لگاتا ہے، دنیا اس کے جوتوں میں آیا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بانی دارالعلوم کی شان فنائیت۔ حضرت اقدس مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی کی بات سنائے بغیر محفل کا مزہ ہی نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم و عمل میں بہت ہی بلند مقام عطا فرمایا تھا۔ اس دور میں شاہ جہاں پور انڈیا میں سال میں 1 مرتبہ تمام مذاہب کے لوگ اکٹھے ہوتے تھے۔ اسے شاہ جہاں پور، یہ ایک جگہ کا نام ہے، اور اپنے اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے تھے۔ مسلمان علماء نے سوچا کہ ہم کن کو بلائیں۔ جب حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی کا نام سامنے آیا تو سب علماء مطمئن ہو گئے کہ اچھا ہے کہ حضرت تشریف لائیں اور دین اسلام کی حقانیت پر بیان فرمائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت رحمت اللہ تعالی سے رابطہ کیا۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی نے کہا کہ میں مباحثے سے 1 دن پہلے وہاں بذریعہ ٹرین پہنچ جاؤں گا۔ جب ان علماء نے یہ جواب سنا تو وہ مطمئن ہو گئے کہ چلو حضرت تشریف لے آئیں گے۔ جس دن حضرت رحمت اللہ تعالی نے آنا تھا اس دن لوگوں نے ان کے استقبال کی تیاریاں کی اور اسٹیشن پر پہنچ گئے۔ حضرت رحمت اللہ تعالی کی باطنی بصیرت کے واقعات مشہور تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن بندے کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ چنانچہ حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی نے اپنی باطنی بصیرت سے بھانپ لیا کہ چونکہ لوگوں کو میرے آنے کی اطلاع ہے
ایسا نہ ہو کہ استقبال کے لیے اکٹھے ہو جائیں، میں تو پہلے ہی بگڑا ہوا ہوں، میرا نفس کہیں اور نہ بگڑ جائے۔ چنانچہ یہ سوچ کر آپ رحمت اللہ تعالی منزل سے ایک اسٹیشن پہلے ہی نیچے اتر گئے کہ میں اگلے شہر تک کا سفر پیدل طے کر لوں گا۔ تقریباً 5 میل کا سفر بنتا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے پیدل چلنا شروع کر دیا۔ ادھر جب ٹرین پہنچی تو لوگوں نے دیکھا کہ ٹرین میں حضرت رحمت اللہ تعالی تشریف نہیں لائے۔ بہت حیران ہوئے کہ کیا بنا۔ ان میں سے ایک بڑے عالم نے کہا کہ شہر کے مسافر خانہ یا ہوٹل سے معلومات حاصل کرو کہ کہیں وہاں آ کے ٹھہر نہ گئے ہوں۔ چنانچہ انہوں نے ہوٹلوں میں پتہ کیا تو وہاں بھی قاسم کے نام کا کوئی آدمی نہیں تھا۔ ایک ہوٹل میں خورشید حسن کا نام نظر آیا۔ ادھر جس اسٹیشن پر حضرت رحمت اللہ تعالی اترے تھے، وہاں سے اگلے شہر جب روانہ ہوئے تو راستے میں ایک نہر عبور کرنا پڑی۔ جب حضرت رحمت اللہ تعالی وہ نہر عبور کرنے لگے تو پاجامہ پانی میں بھیگ گیا۔ جب اس نہر سے باہر نکلے تو اس وقت کوئی خادم، کوئی شاگرد، کوئی رفیق سفر ساتھ نہ تھا، اکیلے جا رہے تھے۔ سبحان اللہ، یہ دیوانہ اللہ کی محبت میں فنا ہو کر اسلام کا نمائندہ بن کر جا رہا تھا۔ جب آپ نہر سے نکلے تو آپ رحمت اللہ تعالی نے چادر باندھ لی، پاجامے کو اتار لیا، ہاتھ میں چھڑی تھی، سفر کرنا بھی ضروری تھا، خشک کرنے کا انتظار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ اس چھڑی کو کندھے پر رکھ لیا اور اس کے پیچھے اپنا پاجامہ لٹکا لیا۔ دین اسلام کا نمائندہ اس فقیرانہ چال سے جا رہا ہے، لوگ استقبال کے لیے جمع ہیں اور یہ فقیر اللہ کی یاد میں اپنی منزل کی طرف چل رہا ہے۔ شہر پہنچ کر آپ رحمت اللہ تعالی نے خورشید حسن، یہ آپ کا اصلی نام ہے، اور قاسم لقب ہے۔ خورشید حسن، یہ قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی کا اصل نام۔ خورشید حسن کے نام سے ہوٹل میں ایک کمرہ بک کروا لیا اور سوچا کہ آج آرام کر لوں، کل مباحثے سے پہلے میں متعین جگہ پر پہنچ جاؤں گا۔ دوسری طرف جب لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہوٹل پہنچے تو خورشید کا نام دیکھا، پہچان لیا کہ یہ حضرت ہوں گے۔ انہوں نے ہوٹل والے سے پوچھا کہ یہاں اس کمرے میں کون ہے؟ اس نے کہا کہ ایک مولانا ہے، دبلے پتلے اور ہلکے پھلکے سے ہیں۔ انہوں نے کہا بس وہی جو دیکھنے میں دبلا پتلا ہے، وہ بسطن فی الجسم تو نہیں مگر بسطن فی العلم ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم کے اعتبار سے اسے بڑا وزن عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ وہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور مل کر عرض کیا، حضرت آپ یہاں پر ہیں اور ہم تو آپ کے استقبال کے لیے اسٹیشن پر گئے ہوئے تھے۔ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں میں بھی اسی لیے آ گیا کہ آپ میرے استقبال کے لیے اسٹیشن پر گئے ہوئے تھے۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ حضرت یہ کیا فرما رہے ہیں۔ پھر حضرت رحمت اللہ تعالی نے ان کو عاجزی اور انکساری کا انمول درس دیا اور بڑی حسرت کے ساتھ اپنے بارے میں فرمایا کہ 2 لفظ پڑھ لیے ہیں جس کی وجہ سے دنیا جان گئی، ورنہ تو قاسم اپنے آپ کو ایسا مٹاتا کہ کسی کو نام کا پتہ نہ چلتا۔ میرے دوستو، جب اپنے دل میں اپنے آپ کو مٹانے کی یہ کیفیت ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اوپر اٹھایا کرتے ہیں۔ آج جہاں تک علم کا نام رہے گا، قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالیٰ کا نام بھی وہاں تک پہنچتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اسلاف کے نقش قدم پر ہمیں چلائے اور اس سے پہلے ہمیں آقا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتے رہیں۔ تو دوستوں ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔